مصطفیٰ سے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بغور سماعت فرما رہے ہیں۔ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا الحاج عبدالسبحان صاحب قادری، بابو فیروز انور، تسلیم رضا مدنی، بابو عمر شکیل افضل، اور ہمارے ہمدرد حضرت مولانا عبدالغنی صاحب اور حضرت مولانا محمد منور صاحب سے بھی آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سماعت کی ہے۔ یہ چہرہ کوئی نیا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ الحاج جناب محمد جمال الدین صاحب نے مجھے پکارا، لبیک کہتا ہوا ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے، پانی کے قطرات کو برداشت کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سب سے بڑا مشیر خیر جو ہمارے ہیں وہ الحاج محمد ادریس صاحب، جو خلیفہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ حاجی محمد قاسم صاحب، امتیاز صاحب، غلام یاسین صاحب، یہ سارے حجاج کرام سے میری التجا ہے کہ آپ دل سے محبت سے دعا فرمائیے تاکہ اس گاؤں میں جو فتنہ فساد برپا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی برکت سے رفع دفع فرمائے، اور جملہ مسلمانوں کو ایک اور ایک رکھے۔ یقین جانو مسلمانوں، جب میں اس علاقے میں آتا ہوں تو میرا سینہ بلند ہوتا ہے، اور اگر کسی طریقے سے سوچتا ہوں تو اہل گولگو کو میں دل میں یاد رکھتا ہوں کہ میرے لیے گولگو کے مسلمان ہی کافی ہے یہاں آنے کے لیے۔ لیکن جب میں یہاں کی حالات کو سنتا اور دیکھتا ہوں بڑی افسوس کر کے میں رہ جاتا ہوں۔ عزیزو، یقین جانیے یہ پروگرام اگر آپ نے للہیت کے طور پہ کیا ہے تو کل قیامت کے دن کام آئے گا، اور اگر ریا کی نیت سے کی ہے تو اس کا وبا آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے پیارے مسلمانوں، آپ چند لمحے بیٹھے، جو سینے میں میں لے کے آیا ہوں اسے سن کے برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھیں، اور کوشش کریں کہ اس پر عمل آپ کر لیں۔ میری دعا ہے پروردگار عالم ان سارے علماء سے میں گزارش و اپیل کروں گا کہ آپ بخلوص و محبت دعا فرمائیے اس باغیچے کو آباد ہونے کے لیے، اس گلشنہ کو آباد ہونے کے لیے، اس چمن کو جو ویرانیت کی دہلیز پہ قدم رکھے جا رہے ہیں، رب کائنات اپنے محبوبین کے صدقے و طفیل اور اس بابرکت محفل کے صدقے طفیل آنے والے آئے ہوئے مہمان جو مدینے سے چل کے کربلا گئے اور کربلا سے واپس ہو کر کے امام زین العابدین کی شکل میں آئے، اور اسی شکل میں آ کر کے سید مخبور جامی تشریف لائے ہیں۔ یقین جانو اگر ان کی دعائیں شامل حال رہی یہ میرا اجڑا ہوا چمن آباد و شاد ہو جائے گا۔ آمین انشاءاللہ۔ حضرات، میں نے حاجی جزاک اللہ تقریر کرنے والے کو بھی ملا تھا، چلیے سبحان اللہ۔ بابو عظمت نے کہا 5 بجے آ جائیے، ہم سوچے کیا سہرا پڑھنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا۔ بہرحال حاجی جمال صاحب نے مجھ سے کہا، میں نے پوچھ لیا کہ بھائی کتنی دیر بولنے کی میں کوشش کروں گا، انہوں نے کہا بس 15-20 منٹ میں۔ یہ ہمارے پر رحم کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں، تو شروع کی جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والكتاب القديم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی البخاری انما الاعمال بالنیات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ یہ شعر میں بارہا پڑھا کرتا ہوں، جب میں شفیہ میں پڑھ رہا تھا اسی وقت چند شعراء آئے تھے پڑھے تھے، لیکن میرے دل و دماغ پہ اسی وقت سے طاری ہے اور جاری ہے کہ جب سوال اٹھا زمین پہ رشک کعبہ کون ہے، جب سوال اٹھا زمین پہ رشک کعبہ کون ہے تو کربلا نے کہہ دیا میرے علاوہ کون ہے۔ مسکرا کر ظلم کے تیروں کا جو دے جواب، مسکرا کر ظلم کے تیروں کا جو دے جواب، جانتے ہیں لوگ معصوم و بچہ کون ہے، جانتے ہیں لوگ معصوم و بچہ کون ہے۔ کربلا کی دھرتی سے سبق یہ ملتا ہے، تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور کرنا ہے کہ علی اصغر صابر خاندان کے رہنے والے، صابرہ کے گود میں پلنے والے علی اصغر نے پانی کی تلاش کر کیا، پانی کو مانگا کیا۔ وہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ 2 دنوں تک اگر ماں نے دودھ نہ پلایا تو بچے نے برداشت کیا، لفظ شکوہ زبان پہ نہ لایا۔ لیکن معصوم علی اصغر کے بارے میں بارہا یہ باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن تاریخ طبری کے لکھنے والے نے لکھا ہے، ایک غور کرنے والے غور یہ کر لینا، علی اصغر یقینی طور پہ 6 ماہ کا بچہ ہے، لیکن پلنے والا حسین اعظم کی گود کا ہے، پلنے والا حضرت شہر بانو کا ہے، کھیلنے والا علی اکبر کا ساتھی ہے، لیکن جانتے ہو ان کی دانائی اور ان کی عقل مندی بہت زور و زبردست ہے۔ علی اصغر جان رہے تھے رن میں جانے کے لیے جوان ہونا ضروری ہے، علی اصغر جان رہے تھے طاقت ہونی ضروری ہے، علی اصغر جان رہے تھے چلنا ضروری ہے۔ میں تو چل نہیں پاتا ہوں، میں تو دوڑ نہیں پاتا ہوں، میں تو تھوڑی زبان سے بہت اچھی باتیں کہہ نہیں سکتا ہوں۔ یہ شہادت کا پیغام ہے، یہ شہادت کا جو مزہ ہے وہ میں لے نہیں پاؤں گا۔ یقین جانو مسلمانوں، زبان پہ پیاس کی شدت کا احساس دکھا کر کے حقیقت میں شہادت کا جام پینا ہے، اسی کا نام جناب علی اصغر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سوال اب آئیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، حادثہ پہ حادثہ ہوتے رہے ہیں، ظلم و بربریت کا پہاڑ ہمیشہ توڑا جا رہا ہے، توڑا جائے گا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا، ایک سے ایک جنگیں لڑی گئی ہے، ایک سے ایک حادثات لڑے گئے ہوئے ہیں، ایک سے ایک چھوٹے بچوں کی جانیں گئی ہے، ایک سے ایک ماؤں کے ماتھے کے سندور کو دھل دیا گیا ہے، ایک سے ایک جوانوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ لیکن یہ تاریخ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آخر یہ تاریخ تمہاری کیا بات ہے؟ جنگ بدر بھی لڑی گئی ہے، جنگ احد بھی لڑے گئے ہیں، جنگ خندق بھی لڑے گئے ہیں، یہ تو الگ میٹر ہے۔ لیکن کرناٹک کی لڑائی تمہارے سامنے ہے، آسٹریلیا کی لڑائی تمہارے سامنے ہے، یورپ کی لڑائی تمہارے سامنے ہے۔ ان تمام لڑائیوں کے یاد کرنے کے بعد لوگ کبھی کبھار یاد کرتے ہیں، لیکن یاد کرنے پر لفظ اوف بھی نہیں لاتے ہیں۔ لیکن واہ رے وہ کربلا والے، تیرا نام جب جب آتا ہے تو لگتا ہے ابھی مر گئے، کربلا گرم ہوا ہے۔ معاملہ کیا ہے عزیزوں، میں بتا دینا چاہتا ہوں، یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں، سب سے بڑا ظلم و بربریت کا جو پہاڑ مسلمانوں کو پر توڑا گیا ہے وہ
غرناطہ کی سرکار ہے. غرناطہ نے توڑا تھا. اس زمانے میں عبداللہ کی حکومت یورپ میں تھی, وہاں پر حکومت تھی. لیکن جب آپس میں بکھر گئے, تو غور کرنا, لیکن جب آپس میں بکھر گئے, بکھر جانے کی بنیاد پر عبداللہ کمزور ہوتے چلے گئے. غرناطہ کی فوج نے کہا, غرناطہ کی گورنر نے کہا, اے عبداللہ سن لو, اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو, اگر تم اپنی ماں باپ کی عزت بچانا چاہتے ہو, اگر تم اپنے گھر والوں کی عزت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو, عبداللہ یہ دیار چھوڑ دو اور تم کہیں چلے جاؤ. عبداللہ سوچتے ہیں وہ بھی نمازی ہے, وہ بھی غازی ہے, وہ بھی مجاہد ہے, پڑھا لکھا انسان ہے. عبداللہ افسر کو سجدے میں رکھتے سوچتے ہیں. پھر کہا, غرناطہ کے فوجیوں نے کہا تھا, اے عبداللہ تم گھبراؤ نہیں. عبداللہ دل میں سوچ رہے ہیں, اگر میں چلا جاؤں گا یہاں کے مسلمانوں کا کیا ہوگا, یہاں کے مسلمانوں کی حالت کیسی ہوگی, نہ جانے یہ مسلمان رہیں گے, یہ یہود و نصارہ کے مذہب کو قبول کر لیں گے. غرناطہ کے فوجیوں نے کہا, اے عبداللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ارے تم جاؤ, جتنا اسلام تم نے پھیلایا ہے, جو اسلام قبول کر چکے ہیں, ہماری تلواریں ان پر نہ چلائی جائے گی, مسجدیں ویسی آباد رہے گی, قرآن ویسی پڑھے جائیں گے, میں کسی پر ظلم و بربریت کا پہاڑ نہ توڑوں گا. غرناطہ کے فوجیوں نے کہا تھا, عبداللہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں, اور کہا اس پہاڑ سے اس پہاڑ کی جانب چلے جاؤ, راستہ ادھر بنا ہوا چلے جانا. عبداللہ چلے گئے ہیں, لیکن مسلمانوں تاریخ اس بات پہ شاہد ہے, مذہب اسلام میں جتنا ظلم غرناطہ کے زمانے میں وہاں کے مسلمانوں پر کیا گیا ہے, وہ ظلم آج تک کسی دنیا میں نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علامہ مستقیم علی صاحب مصباحی, شہید اعظم کانفرنس, وہ ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑا گیا ہے. عزیزوں غور یہی کرنا ہے. لیکن غرناطہ کی فوجیوں نے, غرناطہ کے گورنر نے کہا تھا, اقرار کیا تھا, زبان دیا تھا, لیکن جیسے عبداللہ غائب ہو جاتے ہیں, ماں اہل و عیال چلے جاتے ہیں, غرناطہ کے لوگوں نے کہا, وہاں کی حکومت نے کہا, جتنے مسلمان ہیں ایک جگہ جمع کر دی جائے. تماموں کو جمع کر دیا گیا. عزیزوں اس زمانے میں تیر و تلوار سے سارے مسلمانوں کو نیست و نابود, یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا گیا. جہاں چھوٹے بچے تھے, لوگوں نے کہا رحم کر دی جائے, ان پر کرم کر دی جائے. لیکن غرناطہ یہودی ہے, مسلمان کا پکا دشمن ہے. اس نے سارے بچوں کو بلا کر کے ایک میدان میں گھوڑوں کے ٹاپوں سے مار دیا گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن آج معلوم ہونا چاہیے تھا, مار دیا وہ غرناطہ کے لوگوں نے مار دیا ہے. آج ان بچوں کی یاد کیوں نہیں کرتے ہیں, آج ان مسلمانوں کی یاد کیوں نہیں کرتے ہیں, لیکن جب کربلا یاد آتا ہے, لگتا ہے واقعہ آج گزرا ہے. مسلمانوں سن لو, یہی معاملہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں, میدان نینوا میں, عمر نے کہا تھا, سعد نے کہا تھا, شمرلین نے کہا تھا, یزید نے کہا تھا, اے حسین تو میری بات مان لے, میں تجھے کچھ نہ بگاڑوں گا. اگر حسین مان لیتے, آج مجھے قرآن نہیں ملتا, آج مجھے اسلام نہیں ملتا, آج مجھے مسجدیں نہیں ملتی, آج مجھے علماء نہیں. یہی وجہ ہے اسلام, مذہب اسلام کو سیچنے والے کربلا والوں نے کیا ہے. عزیزو کربلا کا داستان بہت ہے. میں نے سوال کیا تھا, اے فاطمہ تو نے کون سی غذا کا استعمال کیا تھا, تو نے کون سا خوراک اپنے بچوں کو پلایا. بڑا تو بڑا, بچے بھی دیوانے ہیں, اسلام کے شیدائی ہیں, اسلام کو چاہنے والے ہیں, اسلام کو ماننے والے ہیں. فاطمہ نے کہا, میں نے پوری زندگی اسلام کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے, اور ڈھالنے کی بنیاد پر حسین آیا ہے, ڈھالنے کی بنیاد پر حسن آیا ہے, ڈھالنے کی بنیاد پر زینب آئے ہیں. اے عزیزان ملت اسلامیہ, اے قوم کی ملت کے نوجوانوں اور میری بیٹیوں, غور سے سننے لگا, تم پردے سے سن رہی ہو, لیکن معاملہ یہ ہے کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پوری تیاریوں میں لگ جاتی ہو. اتنی تیاری, اگر موقع ملے تو لحاف کو بھی کنویں کے پانی
پانی سے دھل ڈالے، لیکن صفائی پر صفائی یہ تیرا عقیدہ بول رہا ہے. لیکن سنو، کل قیامت کے دن عقیدہ تو الگ ہے، لیکن سیرت فاطمہ اگر تم نے اپنے اندر، اپنی پیشانی کے اندر، اپنے قلب و جگر کے اندر نہ سما سکی، یہ صفائی تجھے کام آنے کو کچھ نہیں ہے. میں بتا دینا چاہتا ہوں، باتیں آگے بڑھ جاتی ہے لیکن سنا دینا چاہتا ہوں. یہ واقعہ میں نے بارہا آپ کو سنایا بھی سنا ہوگا. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بہت تاخیر سے پہنچے. جناب فاطمہ الزہرا ہے، کبھی بستر سے آگے بستر پہ جاتی ہے، کبھی دروازے کے قریب آتی ہے، کبھی بستر پہ جاتی ہے، کبھی دروازے کے قریب آتی ہے، اپنے شوہر نامدار کا انتظار کر رہی ہے. آج بہت تاخیر ہے، آنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے، یہ سوچتی ہے. اور پھر سوچتی، یا اللہ کوئی دشمن تو میرے سرتاج پر حملہ تو نہ کر دیا ہے. یہی غم و فکر کے سمندر میں ڈوب رہی تھی کہ اچانک دستک دیا گیا، آواز دی گئی ہے. جناب فاطمہ نے پوچھا، دروازہ کس نے کھڑکھڑایا ہے، دروازہ کس نے ٹھوکر لگا دیا ہے؟ آواز آتی، انا علی، میں علی ہوں. جناب فاطمہ مسکرا کر کے سامنے آتی ہے، دسترخوان لگا دیتی ہے، کھانا چن دیتی ہے، اور چننے کے بعد کھانا کھلاتی ہے. آج کل کی بہنیں ہوتی، لیکن کسی نے لکھا یہ ٹھنڈی کی رات تھی. ٹھنڈ کے زمانے میں کتنی لمبی رات ہوتی ہے یہ تو سب محسوس کرتے ہیں. وہ عورت ہے، لیکن جناب علی آئے کانپتے ہوئے آپ نے گھر میں رکھا، قدم رکھا. فاطمہ نے یہ نہ پوچھا لیٹ کیوں کیے ہیں، کہاں پر تھے. آج ہماری اور آپ کی عورتیں ہوتی، ہم تاخیر سے گھر کو پہنچتے کہ ایک دو آواز دیتے تو چند آوازوں کے بعد وہ اٹھتی، اور اٹھنے کے بعد کہتے کھانا کہاں ہے، کہا لیٹ کر کے آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، اور آنے کا پوچھتے ہیں. ہم دن بھر کام میں لگے رہتے ہیں، لگنے کی بنیاد پر ہم آپ ہی کی خدمت میں لگے رہیں. دیکھیے کھانا وہاں رکھا ہوا ہے، کھانا ہے تو کھا لیجیے ورنہ سو جائیے. اے میری بہنوں غور کر لینا، تم فاطمہ کے بیٹوں کو ماننے والی ہو. فاطمہ کے یہاں کیا فاطمہ کے یہاں بچے نہ تھے؟ حسن بھی چھوٹے تھے، حسین بھی چھوٹے تھے، زینب بھی چھوٹی تھی. ان بچوں کی ماں ہے، سارے بچوں کی خدمت کر کے بھی شوہر کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہیں رہی. عزیزان ملت اسلامیہ، جناب علی مرتضیٰ قدم کو گھر کے اندر رکھے. فاطمہ نے مسکرا کر کے دسترخوان لگا دیا، کھانا چن دیا. جناب علی کھانا تناول فرما لیے ہیں، اب بستر پہ آرام فرمانے چلے گئے ہیں. اب فاطمہ تیل لیتی ہے، جناب علی کے بالوں میں کنگھا تیل لگانا شروع کرتی ہے. دیکھا علی میرے شانت ہو گئے ہیں. اب جناب فاطمہ لمحہ مبارک کو کھولتی ہے اور عریضہ پیش کرتی ہے. اے میرے شوہر نامدار، روزانے کے مطابق آج دیر سے آئے ہیں، کوئی معاملہ تو نہیں آ گیا ہے، کوئی دشمن تو سامنے نہیں آ گیا تھا جس کی بنیاد پر آپ نے تاخیر کیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ سوال کیا ہے. اللہ اکبر. اے میری بہنوں، جناب فاطمہ نے سبق یہی دیا ہے، اگر تیرا شوہر بھی گھر دیر سے پہنچے، اچانک جھڑکنا نہیں، بلکہ ان کی خدمت کر کے اب دیکھو مزاج شانت ہو گیا ہے تو تب تم اپنی بات کو پیش کرنا. اگر پیش کر دو گی، وہ شوہر اگر غصے میں ہوگا تو اللہ رحم کرم کر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذکر حسین منانے کا مقصد حسنہ یہی ہے. لیکن سنو عزیزان ملت اسلامیہ، میں بولنا چاہتا ہوں، جناب علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئی. اب فاطمہ تیل لگا رہی ہے. اب علی فرماتے ہیں، فاطمہ میں کہیں دشمن میں گرا نہیں تھا، اے فاطمہ مجھے کسی نے مارا نہیں تھا. اے فاطمہ آج تیرے ابو، آج تیرے والد محترم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب صحابہ کرام کے درمیان انبیاء کرام کی زندگی کی باتوں کو بتا رہے تھے، اسی درمیان حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا گیا تھا. ہم لوگ سنتے رہے اور پتہ نہ چلا وقت کتنا گزر گیا. عزیزوں، اگر آپ کا شوہر بھی تاخیر سے آئے، اب بولے میں میلاد شریف سے آیا ہوں، تو آپ ان سے پوچھ لینا کہ آپ نے میلاد شریف میں گئے ہیں، عالم دین نے کون سی باتوں کو بتا دیا میں قریب نہ جا سکی، میں سن نہ سکی. کچھ تو بتا دیجئے تاکہ کچھ ہم یاد کر کے اس پر عمل کر لیں. یقین جانو، اگر تم نے یہ سوال کر لیا ہے، یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے، یہ جناب حضرت الزہرا کی سنت ہے.
فاطمہ کی سنت ہے. فاطمہ نے پوچھ لیا جناب مولا علی نے جواب دیا ہے. اب فاطمہ پوچھتی ہے شادی ہوئی, عورتوں کی خواہش بھی ہوتی ہے کس کی شادی کس طرح ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں تو مرد کم خوش ہوتے ہیں, عورتیں زیادہ خوش ہوتی ہیں, یہ تو طریقہ ہے. جناب فاطمہ نے پوچھ لیا کیا معاملہ ہے. کہا سنو فاطمہ, جب سلیمان علیہ السلام پیغمبر اسلام نے پیغمبر نے جب اپنی بیٹی کی شادی کیا تو جوڑا دیا گھوڑا دیا اور اپنے داماد کو بہت سجایا ہے. اللہ اکبر. اب جناب فاطمہ بھی ایک عورت ہے, عورت سوچ لیتی ہے میری بھی شادی ہوئی تھی, شادی کے موقع پہ کوئی سوال جہیز میرے والد نے کہیں مجھے عطا نہ کیا تھا, لگتا ہے کہ میرے شوہر کو کچھ اچانک دل میں احساس تو نہ ہو گیا ہے. ایک عورت ہے اپنے دل کو سوچتی ہے, اسی درمیان سوچتے سوچتے اب اپنے آپ میں لگ جاتی ہے یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, یہ کونین کی بیٹی ہے, یہ شہزادی مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ جانے رحمت کی لخت جگر ہے, نور نظر ہے. فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ٹپکے اور جبریل آمین عرش پہ کھڑے سدرا پہ ہو, رسول اللہ رب العزت کا حکم ہو جاتا ہے اے جبریل فاطمہ کے آنکھ آنسو زمین پر گرنے سے پہلے میرے علی کو جنت میں گھما کے چلے. اے جبریل آج میرا علی سو رہا ہے, فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے والے ہیں. اے علی, اے جبریل فاطمہ کے آنکھ کا آنسو زمین پہ نہ گرے, جب گر جائے تو کوئی معاملہ ہو جائے گا. اے جبریل جاؤ سدرا چھوڑو, فاطمہ کا آنکھ کا آنسو زمین پر گرنے سے پہلے فاطمہ کے شوہر کو دکھا دو کہ فاطمہ کا مقام اور سلیمان کی بیٹی کا مقام کیا. عزیزان ملت اسلامیہ, تاریخ اس بات پہ شاہد ہے. حضرت فاطمہ مصلے پہ ہے, سجدے پہ سجدہ کر رہی ہے, جناب علی جنت پہ ٹہل رہے, بولو سبحان اللہ. جناب علی جنت پہ ٹہل رہے ہیں. حضرت علی جو ہے خواب سے بیدار ہوتے ہیں. فاطمہ سے کہا فاطمہ میں نے بڑی عجیب و غریب خواب دیکھ لیا ہے. کہا کون سے خواب دیکھے ہیں بتا دیجئے نا. کہا ٹھیک ہے بتا دیتے ہیں. مسلمانوں پہلے بولو سبحان اللہ. میرے عزیزان ملت اسلامیہ, ابھی میاں بیوی میں باتیں ہو رہی تھی کہ سرکار دو عالم تشریف لے آئے. بولو سبحان اللہ. اچھا نہیں لگ رہا ہے سرکار دو عالم تشریف لے آ رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت ہے, دیکھا میری بیٹی ہے اور میرا داماد کچھ محبت گفتگو ہے. مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے. فاطمہ کھڑی ہو کے مرحبا کہا, علی کھڑے ہو کے مرحبا کہے. اور جناب مصطفیٰ جان رحمت ہے, وہ نبی ہے جسے کہتے ہیں نبی اسے کہتے ہیں جو غیب کی باتوں کو بتائے اور غیب کی باتوں کو جانے. نبی جان رہے تھے کہ علی نے کیا کہا دیکھا اور میری بیٹی کے دل پہ کیا باتیں گزری. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت جناب مصطفیٰ ہیں, رسول خدا ہیں, آتے ہیں. آنے کے بعد کہا علی بتاؤ کیا معاملہ ہے. علی تم نے جو خواب دیکھا ہے اسے تم نے بیان کیوں نہیں کیا ہے. کہا یا رسول اللہ میں بیان کرنے ہی والا تھا, لیکن آقا میں جانتا ہوں آپ نبی ہیں. اے آقا آپ ہی بتا دیجئے میں نے کیا خواب دیکھا ہے. اے ناداں سن لو میرے مصطفیٰ کے غیب کا اعتراض کرنے والے. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں علی تم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تم جنت میں ٹہل رہے ہو, اور تم نے یہ بھی خواب دیکھا ہے میری بیٹی جنت میں ہے اور میری بیٹی جنت میں ایک تخت پر جلوہ گر ہے. میری بیٹی تخت پر بیٹھی ہوئی ہے اور تم آگے جا کر کے کہا اے فاطمہ مجھے زمزم, اے فاطمہ مجھے کوثر پلا دو, اے فاطمہ مجھے پانی پلا دو. آپ نے جیسے ہی فاطمہ کی جانب اشارہ کیا, میری بیٹی نے ایک لونڈی کی جانب اشارہ کیا, ایک کنیز کی جانب اشارہ کیا. اے لونڈے کنیز جاؤ اور میرے علی کے لیے کوثر لے آؤ. عزیزان ملت اسلامیہ, مولا علی نے کہا علی تم نے پہچانا یہ وہی واقعہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھنا چاہتے ہو, وہ مصطفیٰ کی بیٹی رسول کائنات فرماتے ہیں کہ سنو سنو علی سننے سے لیا ہے. علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں کچھ احساس نہ ہوا تھا. کہا بیٹی تو نے دیکھ لیا ہے. ارے سلیمان نے اپنی بیٹی کو سمانے جہیز کیا دیا تھا, وہ نہ دیکھنا. علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو فاطمہ
توبہ